آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ اسلام آباد ایک حیرت کدا ہے۔ پچھلے ویکنڈ پر اسلام آباد ہر طرف بند تھا، ٹیئر گیسنگ ہو رہی تھی، لوگ پریشان تھے، ملک کے بارے میں خبریں عجیب و غریب قسم کی بن رہی تھیں۔ لگتا یہ تھا کہ سیاہ رات ایک طویل پرابلم میں تبدیل ہو جائے گی، لیکن آج جب ہم ویکنڈ کے قریب ہیں تو اسلام آباد ایک نیا رخ پیش کر رہا ہے۔ ہر طرف آپ کو ایک انٹرٹینمنٹ کا ماحول نظر آتا ہے، ایک انگیجمنٹ کا ماحول نظر آتا ہے، ایک مثبت پروڈکٹیوٹی کا ماحول نظر آتا ہے۔ سعودی ڈیلیگیشن اور SCO کانفرنس کے حوالے سے اسلام آباد تیاری میں ہے۔ سعودی ڈیلیگیشن کی آمد بہت اہم ہے کیونکہ سعودی ڈیلیگیشن $2 بلین کے مختلف شعبوں کے اندر انویسٹمنٹ کے پلانز لے کے آیا ہے، اور یہ سنجیدہ معاملہ ہے کیونکہ ان کے سرمایہ کاری کے منسٹر یہاں پر موجود ہیں اور وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ ان کی ملاقات آرمی چیف سے بھی ہوئی ہے اور ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر نے ایک خطاب بھی کیا ان کے ساتھ مل کر۔ پاکستان اور سعودی بزنس مین وہاں پر موجود تھے۔ تو پروگرام کے پہلے حصے میں ہم اس پر بات کریں گے۔ دوسری انہونی پاکستان میں یہ ہے کہ کل تک جو لوگ جتھہ بندی کر رہے تھے اسلام آباد کے حوالے سے، گالم گلوچ ہو رہی تھی، آج وہ سب ایک ٹیبل کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل جو پاکستان کو دھمکیاں دے رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہماری بات نہیں مانی تو اس ملک کے اندر ایسا فساد ہوگا کہ خدا کی پناہ، آج وہ بات کر رہے ہیں۔ ان کی گورنر KP، انٹیریئر منسٹر اور چیف منسٹر خیبر پختونخوا امن جرگے کو لیڈ کر رہے ہیں۔ PTM کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ ہوگی، یہ بھی ایک بڑی خبر ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے آغاز کرتے ہیں سعودی وفد کی اسلام آباد میں آمد اور SCO کے حوالے سے تیاریاں۔ شکیل احمد نمائندہ خصوصی سما نیوز میں جوائن کر رہے ہیں اس وینیو سے جو سجا ہوا ہے۔ شکیل، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام طلعت صاحب۔ شکیل، یہ بڑا مختلف قسم کا ماحول ہے۔ کل پچھلے ہفتے اگر ہم آپ سے اس طرح کا بیپر لیتے تو پیچھے اندھیرا ہوتا، ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہوتی، لوگ بھاگ رہے ہوتے، ہنگامہ مچا ہوتا۔ آج تو ہر طرف سجا ہوا ہے۔ یہ سعودی ڈیلیگیشن کی آمد ہے، ذرا یہ بتائیے گا کہ اس مرتبہ ہائپ زیادہ ہے کیونکہ ہمیں زیادہ سبسٹنس نظر آ رہا ہے، ان کے منسٹر موجود ہیں اور ہمیں شعبوں کا پتہ ہے کہاں کہاں پر کیا کیا انویسٹ کر رہے ہیں، تو ذرا تفصیلات بتائیے گا کیا ہے۔ جی بہت شکریہ طلعت صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اس وقت جگمگا رہا ہے اور ایک خوشی کا ایک سما ہے، کیونکہ چند روز پہلے بڑا ٹینس انوائرمنٹ تھا، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑا یہاں پہ چکا چوند ہے، بڑی روشنیاں ہیں اور بڑی ایکٹیویٹی یہاں پہ ریڈ زون کے اندر اس وقت چل رہی ہے، کیونکہ سعودی ڈیلیگیشن یہاں پہ موجود ہے۔ چند روز بعد SCO کانفرنس ہونے جا رہی ہے، چائنیز پریمیئر بھی پاکستان آ رہے ہیں، اس سے پہلے ملائیشین پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے، اور لیکن اہم بات یہ ہے کہ سعودی ڈیلیگیشن 130 ممبر پر مشتمل اسلام آباد کے اندر موجود ہے۔ 27 MOUs تقریباً سائن ہوں گے، تقریباً $2 بلین اس کا والیوم ہوگا۔ مختلف شعبوں میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے سعودی عرب، اور وہ بڑے عرصے سے جو ہم انتظار کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر کوئی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے، SIFC کے فورم پہ یہ انیشیٹ کیا گیا، اور اب لگتا یوں ہے کہ وہ لمحہ آ گیا ہے، کیونکہ سعودی ڈیلیگیشن ان کے جو سرمایہ کاری کے وزیر ہیں ان کی سربراہی میں اسلام آباد میں موجود ہے۔ آج بزنس فورم بھی ہوا ہے پاک سعودی عرب کا، انہوں نے ہائی لیول ملاقاتیں بھی کی ہیں، عسکری قیادت سے بھی، پریزیڈنٹ سے بھی، اور کافی بھرپور ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں۔ تو وہ لمحہ شاید آ گیا ہے کہ کیونکہ اوورآل $27 بلین کا ایک پورٹ فولیو ہے جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی ہے چند فرینڈلی کنٹریز میں، جس میں $5 بلین سعودی عرب انویسٹمنٹ کرے گا 4 سے 5 سالوں میں۔ اس کے علاوہ UAE $10 بلین کی کرے گا، کویت $10 بلین کا پلان تیار کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ آذربائیجان ہے $2 بلین کی، وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ اور اس کے اوپر اگر آپ ایڈ آن کر لیں طلعت صاحب تو چائنا کے ساتھ CPEC کا جو فیز 2 ہے اس کے تحت بھی انویسٹمنٹ آنی ہے، اور اس میں $multi billion کا ML1 منصوبہ ہے جس میں پیش رفت ہو سکتی ہے، اور فائنینسنگ جو ہے اس میں کافی نمایاں پیش رفت ہونے کا امکان ہے۔ تو یہ اوورآل انوائرمنٹ پاکستان میں ایک اچھا بن چکا ہے کہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہی ہے، اور یہ ایک طویل پروسیس ہوگا جس کو لے کے چلنا ہوگا۔ شکیل، آپ نے بالکل درست کہا کہ وہ لمحہ آ گیا ہے۔ اس لمحے کے انتظار میں بہت سارے تجزیے بھی ہوتے رہے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ پہلے تو بائیلیٹرل معاملات جو ہیں سعودی عرب کے ساتھ جھٹ سے طے ہو جاتے تھے، لیکن کچھ عرصے سے وہ انتظار کرتے تھے کہ جب تک IMF کی طرف سے انڈورسمنٹ نہ آئے تب تک ہم اپنا بائیلیٹرل پورٹ فولیو نہیں کھولیں گے۔ تو یہ IMF کا جو معاہدہ حتمی طور پر ہوا، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ سہولت ہوئی سعودی عرب کو یہ ڈیلیگیشن بھیجنے کے لیے، اور حقیقی اور کنکریٹ منصوبوں کے ساتھ یہ ڈیلیگیشن آئے؟
جی بالکل ایسا ہی ہے طلعت صاحب. جو IMF کا جو پروگرام ہے وہ ایک لیٹر آف کمفرٹ ہے پوری دنیا کے لیے, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے لیے, بائی لیٹرل جو کنٹریز ہیں ان کے لیے. ان کو ایک اعتماد ہو جاتا ہے کہ پاکستان IMF پروگرام کے اندر ہے تو پاکستان کل کو اگر کوئی قرضہ لے گا, کوئی انویسٹمنٹ ہوگی تو وہ سیکیور ہوگی, پاکستان واپس کر سکے گا اور ایک انوائرمنٹ ایسا بن جائے گا. لیکن اس میں ایک اہم نقطہ بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا فروری 2019 میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان آئے تھے. اس وقت کے پرائم منسٹر نے ان کی گاڑی بھی خود ڈرائیو کی تھی, بگی پہ بھی اٹھایا تھا, بڑی آؤ بھگت کی تھی ان کی, اور $20 بلین سے زیادہ کے MOUs بھی سائن کیے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ یہ فرسٹ فیز ہے, آنے والے ہر مہینے میں سعودی عرب پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے گا. لیکن اس وقت اہم چیز یہ ہے کہ SIFC فورم اس وقت نہیں تھا, اب یہ قائم ہو چکا ہے. سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ بھی کافی ایکٹیو ہے. دونوں ملک کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس میں سنسیئر نظر آ رہی ہے کہ انویسٹمنٹ کی جائے اور پاکستان کو جو مشکلات کا سامنا ہے اس سے پاکستان نکل سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو $12.7 بلین پاکستان کے پاس ڈپازٹس ہیں فرینڈلی کنٹریز کے انکلوڈنگ سعودی عرب, وہ پاکستان ہر سال رول اوور کراتا رہے گا. لیکن ساتھ اگر انویسٹمنٹ ہو جائے تو یہ بہت اچھا اقدام ہوگا. لیکن یہ ایک ٹیسٹ میچ کی طرح ہوگا, طویل ٹائم اس پہ لگے گا, اوور نائٹ یا T20 میچ نہیں ہوگا, کافی سال لگیں گے انویسٹمنٹ پہ. اور کیونکہ جو سیکٹرز ہیں ان کی نشاندہی پہلے بھی کی جا چکی ہے. پیٹروکیمیکل کمپلیکس کا ذکر کیا گیا تھا, آئل ریفائنری لگانے کی بات کی گئی تھی آج سے 5 سال پہلے, زراعت کے شعبے میں انویسٹمنٹ, اس کے علاوہ لائف سٹاک, اس کے علاوہ کانکنی, جو تعمیراتی شعبہ ہے, اس کے علاوہ دیگر سیکٹرز ہیں. تو نشاندہی موجود تھی, MOUs بھی سائن ہوئے تھے. اس بار اس کو رینیو کیا جا رہا ہے اور ہوپ فلی اس بار انویسٹمنٹ ہو جائے گی. کیونکہ جیسے کہ آج جو پاکستان کے وزیر سرمایہ کاری بورڈ ہیں عبداللہ علیم خان, انہوں نے بھی جب خطاب کیا انہوں نے کہا کہ وہ جو روایتی قسم کی جو ریڈ ٹیپزم یا جو رکاوٹیں ہوتی تھیں انویسٹمنٹ میں وہ اب نہیں ہوں گی. انہوں نے اشور کیا سعودی ڈیلیگیشن کو کہ بینگ انویسٹمنٹ منسٹر وہ اس کو انشور کریں گے کہ جو سعودی بزنس ڈیلیگیشن ہے, سعودی سرمایہ کار ہیں, ان کو ہر قسم کی سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ یہ پروسیس آگے چلے اور دونوں ملکوں کے بینیفٹ میں ہو یہ انویسٹمنٹ اور یہ جو بزنس ٹو بزنس ریلیشنز ہیں. یہ زبردست آپ نے بات کی. صرف ایک قابل اعتراض جملہ آپ نے بولا, جو استعارہ آپ نے استعمال کیا ٹیسٹ میچ کا. آج کے دن تو آپ کو ٹیسٹ میچ کا استعارہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا کنسیڈرنگ کہ ملتان کے ٹیسٹ میچ کے اندر کیا ہو رہا ہے, لیکن طویل المدت یہ ایک کمٹمنٹ ہے. بالکل کوئکلی تو جو سمجھانے کی بات ہے وہ یہ کہ پہلے ہم سعودی عرب کے ساتھ ایڈ پر زیادہ اصرار کرتے تھے, ہم قرضے رول اوور کرنے کی بات کرتے تھے, ہم بات کرتے تھے آئل ہمیں مل جائے یا فری مل جائے یا آسان قسطوں پہ مل جائے. لیکن دس ٹائم راؤنڈ اب باقاعدہ شعبے ہیں جس کے اندر ان کی انویسٹمنٹ ہے اور یہ زیادہ سٹیبل ارینجمنٹ ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ سٹیبل ارینجمنٹ اس لیے ہے کہ جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا طلعت صاحب, پاکستان کو ڈیفرڈ پیمنٹس کے اوپر آئل بھی پاکستان کو ملتا رہے گا. ابھی ریسنٹلی یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے, سعودی عرب ان پرنسپل ایگری ہو گیا ہے کہ پاکستان کو مزید جو آئل ہے وہ فراہم کیا جائے گا آن ڈیفرڈ پیمنٹس. اس کے علاوہ جو پاکستان کے اندر سعودی ڈپازٹس ہیں $multi billion کے, وہ بھی رول اوور ہوتے رہیں گے. ہر سال یہ پروسیس ہوگا, ایک ایکسرسائز ہوگی, لیکن وہ ہوتا رہے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سنجیدگی نظر آ رہی ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے, یہ مجھے لگتا ہے کہ اب اگر یہ کامیاب ہو گئی تو پاکستان کو کافی بینیفٹ ہونے جا رہا ہے. کیونکہ آج ہی ورلڈ بینک نے طلعت صاحب ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ پاکستان میں یہ جو پازیٹیو اکنامک انڈیکیٹرز سامنے آ رہے ہیں, یہ ٹھیک ہے, انفلیشن کاغذوں میں 6.7% پہ آ گیا ہے, پچھلے سال یہ 38% تھا. اس کے علاوہ ترسیلات زر ریمیٹنسز میں اضافہ ہو رہا ہے, ایکسپورٹ 14% بڑھ گئی ہیں پہلے کوارٹر میں, اسٹاک مارکیٹ بوم کر رہی ہے, 85,000 پوائنٹس سے اوپر چلی گئی ہے. لیکن پاکستان کے اندر جو غربت ہے وہ 40.5% تک چلی گئی ہے, یعنی تقریباً 10 کروڑ پاکستانی خطے غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. اور ورلڈ بینک کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہر سال 16 لاکھ نئے نوجوان جاب مارکیٹ میں آ رہے ہیں جن کو جاب چاہیے لیکن نہیں دستیاب, اور اگلے 2 سال میں یہ 3.5 ملین لوگ مارکیٹ میں آئیں گے. تو ان کے لیے حکومت پاکستان نے ظاہر ہے, اور ریلیونٹ جو کوارٹرز انہوں نے کیا ارینجمنٹ کیے ہیں. اور ارینجمنٹ یہی ہے کہ آپ بزنس انوائرمنٹ بہتر کریں, انویسٹمنٹ کریٹ کریں, جابز کریٹ کریں اور معیشت کو اپنے پہیے پر چلنے دیں. دھکے مارنے سے معیشت نہ چلے گی اور نہ دھکا بازی کے ساتھ ملک چل سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس ناظرین. اس کے بعد ہم آپ کو دوسرے حیرت قدر کی طرف لیے چلیں گے. خیبر پختونخوا کی بات کریں گے جہاں پر کل تک دست و گریباں تھی 2 قوتیں, مرکز کی اور خیبر پختونخوا کی. ان کے چیف منسٹر جتھا بندی کر رہے تھے, آج وہ امن کی بات کر رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ آئے ناظرین, خیبر پختونخوا کا رخ کرتے ہیں. عموماً جب ہم خیبر پختونخوا کا رخ کرتے رہے ہیں ماضی میں تو ہمیشہ
کوئی بری خبر، کچھ ہنگامہ، کوئی فساد، اس کا تذکرہ ہوتا تھا۔ آج امن جرگے کی ہم بات کریں گے، جہاں پر گورنر کے پی، انٹیریئر منسٹر فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے کی حیثیت سے، اور چیف منسٹر علی امین گنڈاپور، جو پچھلے دنوں خبروں میں رہے ہیں فار آل دا رانگ ریزنز، وہ اب امن لانا چاہتے ہیں، اور معاملہ ہے پی ٹی ایم کے ساتھ بات چیت کا۔ ان کی ایک انگیجمنٹ بھی ہے پی ٹی ایم کے ساتھ۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو قوتیں نبرد آزمات تھیں وہ یکدم بغلگیر کیسے ہو گئی ہیں، اس مدعے پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے پاس اختیار ولی خان صاحب موجود ہیں مسلم لیگ نواز کی طرف سے، ان کا شکریہ۔ ان کے برابر میں عادل شاہ زیب صحافی ہیں اور خیبر پختونخوا کے علاوہ قومی معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ جی دونوں کا۔ ہمارے پاس ارباب عثمان خان صاحب موجود ہیں، رکن خیبر پختونخوا اسمبلی اے این پی کی طرف سے، آپ کو بھی بہت شکریہ جی۔ اور ہمارے پاس جنید اکبر خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، آپ کو بھی بہت شکریہ۔ 30 seconds فار ایچ آف یو، اسٹارٹنگ ود یو اختیار صاحب۔ یہ کیا ہوا کہ امن جرگے کے گرد سارے بیٹھ کے کیا ہوا؟ دیکھیں، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جب بھی کوئی اس طرح مسئلہ آتا ہے، یہ ہماری پاسٹ کی ہسٹری ہے، تو پھر ہم تمام پولیٹیکل قوتیں جتنے بھی ہوتے ہیں، پولیٹیکل نان پولیٹیکل، سب مل بیٹھ کے اس کو جرگے کا نام دیتے ہیں اور اس میں مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ میں اس بات پہ خوش ہوں کہ تحریک انصاف کی تیسری اسمبلی 11 سالہ دور اقتدار میں پہلا کوئی اٹھتا ہوا قدم میں نے دیکھا کہ وہ کسی مثبت جانب اٹھا ہے۔ آئی اپریشیٹ دا ایفرٹس ٹک بائی علی امین گنڈاپور، اور اس کو ہم اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور یہ میرے خیال میں 11 سال میں پہلا اچھا قدم ہوگا، ایسا قدم ہوگا جس کی آپ نے تعریف بھی کی ہوگی۔ 11 سال میں آپ نے تعریف بھی نہیں کی۔ یہ آج میں یہ پروف یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں صرف تنقید نہیں، تعریف بھی کرنی ہے، ہمیں تعریف کرنی اس سے زیادہ اچھی آتی ہے، لیکن اگر کوئی اچھا کام کرے تو۔ جنید صاحب کیا ہوا؟ یکدم یہ پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ وی ہیو اے پرابلم۔ ہم نے اس سے کہیں بڑے بڑے پرابلم دیکھے ہیں، اس کے اوپر تو جرگہ نہیں ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی، اللہ پاک خیر کرے۔ لیکن یہ جو اب مسئلہ کی پی کے لوگ جو بھگت رہے، تو میرا خیال ہے یہ اس سے بڑا مسئلہ اللہ پاک نہ کرے کہ مزید ہو۔ یہ بہت خطرناک حالات ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے۔ اور میں جس طرح حکومت کی تعریف کی، میں اپوزیشن کی تعریف کروں گا اس ٹائم پہ، کہ صوبائی حکومت کے دعوت پہ، کیونکہ ان کو بھی احساس تھا، حکومت تو پی ٹی آئی کی تھی، لیکن ان کو احساس تھا کہ یہ صوبہ ہمارا مشترکہ ہے، اس کا اللہ پاک نہ کرے اگر یہ غلط سمت میں چلا گیا تو نقصان سب کو بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ ساری پولیٹیکل پارٹیوں نے میرے خیال ہے دانش مندی کا مظاہرہ کیا اور اکٹھے ہو گئے اس موضوع۔ یہ دانش مندی 4 دن پہلے ہمیں نظر نہیں آئی تھی۔ میں بار بار ویسے جانا 30 seconds فار یو اینڈ دین تجزیے کے لیے آتے ہیں۔ گو اہیڈ۔ مہربانی جی، ایکچولی انپریزیڈنٹ ایک مومنٹ ہے، اور دوسرا رات کو بھی میں نے اسپیچ میں یہ بات کی ہے کہ ہم پختونخوا کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے۔ ٹھیک، مرج ڈسٹرکٹ میں طلعت صاحب ابھی what are we yearning for؟ اکنامک انسٹیبلٹی۔ آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ پورے پاکستان کو سپورٹ کر سکتا ہے، اور یہ کوئی نہ بھولے کہ اگر مرج ڈسٹرکٹ میں آگ لگی ہے تو پورے پاکستان میں آگ لگے گی۔ اور 21st سینچری میں اسلام آباد از اے سیف سٹی، پشاور سیف سٹی کیوں نہیں ہے؟ اور آپ کے پاس 7 ایجنسیز ہیں، اراؤنڈ تقریباً 1 کروڑ کی آبادی ہے، آیا وہاں پہ سیف سٹیز نہیں ہو سکتی ہیں؟ اور اس پہ سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ ون ون سچویشن پہ سب کو ہوگا۔ تو یہ تو اچھی بات ہوگی، لیکن یہ ریئلائزیشن جو ہے، ذرا ہم یہ مدعا کھولنے کے لیے جی، یہ ابھی کیوں آئی؟ طلعت صاحب آپ نے انٹرو میں ایک بات کی کہ جب بھی کوئی بری خبر ہوتی ہے تو ہم ادھر جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے اور آپ کو ہاتھ کھڑا کر کے کہنا چاہیے کہ آج کے پی جہاں پر ہے اس میں میرا اور آپ کا بھی کردار ہے۔ پھر آتے ہیں سیاست دانوں پہ، جنید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف پچھلے 4-5 مہینوں سے، مطلب جب سے گورنمنٹ ملی ہے، آج ہی اسلام آباد آ رہا ہوں، آج لاہور آ رہا ہوں، آج اگر یہ جرگہ ہو گیا، اگر یہ 4 دن پہلے ہو جاتا تو اس وقت جو وولٹائل سچویشن وہ نہ ہوتی، وہ نہ ہوتی۔ میں جو میں 4 دن کا بار بار ذکر کر رہا ہوں، اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ یہ بعد از واقعہ جو وزڈم ہے، وہ جو بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، کبھی تو وزڈم آیا۔ ذرا واپس آئیں مرکز کی طرف، تو پہلے مرکز سے نپٹ لیتے ہیں۔ آپ مرکز کی جماعت کے نمائندہ ہیں، یہ حالات آج کے تو خراب نہیں، اگر آپ نمبرز دیکھنا شروع کریں دہشت گردی کے حوالے سے تو وہ آپ کو مسلسل بتا رہا ہے کہ حالات کیا ہیں۔ اگر آپ روزانہ کے جنازے اٹھا کے دیکھنا شروع کر دیں، تباہی دیکھنا شروع کر دیں، تو یہ انیشیٹو آپ سے پہلے لیا نہیں گیا، یا آپ کا خیال تھا آگے سے جواب نہیں آئے گا لہٰذا آپ انیشیٹو لینا نہیں چاہتے؟ طلعت بھائی دیکھیں، وہاں پہ جو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، حکومت ان کی ہے، تیسری اسمبلی ہے، تیسرا وزیر اعلیٰ ہے۔
وہ बिजी किस चीज़ में है? आदिल शाह साहब ने सही नुक्ता उठाया, इस्लामाबाद चलो, लाहौर चलो, पिंडी चलो, रोड बंद करो, रैली होगी, एहतजाज होगा, उसको वज़ीर आज़म की कुर्सी से उठाना है, इसको चीफ जस्टिस से गिराना है, वो इन चीज़ों में लगे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि 2-4 दिन पहले अगर ये हो जाता, ये सिलसिला तो कई महीनों से चल रहा है। इस कौमी अदालत का ऐलान तो पता नहीं कब से हुआ था। अगर यही चीफ मिनिस्टर जिसने आज ये स्टेप लिया है, अगर ये 1 महीना पहले ले लेता तो आज कुछ भी ना होता। ये 3 मासूम लोगों की उनका खून तो ना बहता ना, ऐसे नहीं होता। लेकिन मरकज़ ये स्टेप ले लेता ना। मैं बताता हूँ, अभी भी स्टेप तो आपने नहीं लिया, मोहसिन नकवी साहब ने। मोहसिन नकवी साहब इस नॉट किया। हम हमेशा जब कोई नुकसान होता है उसके बाद फिर हम मिल बैठते हैं। APS का वाकया हुआ तो फिर तब जाके कहीं बैठे। इमरान खान को फिर कितनी मिनटों के बाद, हालांकि वो आ भी नहीं रहते उस मौके पर, और फिर बिठाया तो आप ये कह रहे थे कि आगे से रिस्पांस नहीं आ रहा था, आप काविश कर रहे थे। हम तो यही कह रहे हैं। देखें, PTM को बैन करने से पहले, गुजारिश सुन लेना, PTM को बैन करने से पहले अगर आप मशावरत कर लेते हैं तमाम लोगों से तो आप शायद वो फैसला ना करते। अगर अब जिरगे के अंदर ये तय हुआ कि बैन गलत है, एक तो मुझे समझ नहीं आ रही, जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती कानूनी तौर पर आप उसको बैन कैसे कर सकते? देखिए, मैं अपने तई ये चीज़ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मैं नाम नहीं कोट कर सकता, मैं वहाँ पे भी कोट कर चुका था, मैंने फेडरल गवर्नमेंट में भी कोट की। फेडरल गवर्नमेंट ने यही कहा कि मतलब हम डायरेक्टली इंटरवीन करेंगे विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे। तो सबसे पहले उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, देखिए सूबाई खुद मुख्तियारी क्या है, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सारी आपके जिम्मे होती है। ज़रा वापस आते हैं जुनैद साहब, आपकी जमात के अंदर से आज भी 2 आवाज़ें आई हैं। मसलन मैं देख रहा था, एक आवाज़ ये है कि जी अलीमीन गंडापुर तो इंटीरियर मिनिस्टर को माफ़ कर सकते हैं, हम नहीं माफ़ करेंगे, और ये जमात के मोतबर लीडर ने ये कहा। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये वक्ती तौर पर सैनिटी प्रिवेल कर रही है, कल कला को फिर दोबारा से वही हालात हो जाएंगे? आपको लगता है कि इस पर ज़्यादा पायदार है? तलत भाई, मैं सियासत करनी है तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि फेडरल हुकूमत ने जो अभी 3 दिन पहले जब उसकी तैयारी हुई थी, 4 महीने ये लोग आए यहाँ इस्लामाबाद आए, दावत दी, हम सबको दावत दी थी। तो जब इस पर बैन लगाना था तो 4 महीने पहले क्यों नहीं लगाया था? हम यहाँ पर अगर सूबाई हुकूमत में या फेडरल हुकूमत में हमें सिर्फ गालियाँ गानी है, लेकिन आप लोगों को यहाँ फेडरल के लोगों को, इस्लामाबाद के लोगों को, इदारों के एहसास नहीं जो वहाँ पर हो रहे, यकीन करें। ये जो बलूचिस्तान चाह रहे थे ना कि सुने जी, एहसास जिनको हो उनको होने चाहिए। एहसास दिलाने के लिए तो नहीं आए थे। नहीं, वो उस पे, अगर वो ये कहते हैं कि मैं आपको एहसास दिलाने के लिए आया हूँ, मैं दहशतगर्दी के मुद्दे आपके सामने लेके आया हूँ, आप डीचो को और उसको मैक्स न करे। आप लोगों को तमन्नाइयों के रुख की बात कर रहा हूँ, तमन्नाइयों का रुख एहसास नहीं है। सियासत हम करेंगे जब ये मुल्क अल्लाह ताला इसको सलामत रहे, मेरे सूबे को अल्लाह ताला मैं बिल्कुल लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि बलूचिस्तान से बदतर हालात होंगे, क्योंकि जो बलूचिस्तान की वहाँ पर एरिया तो आपके चीफ मिनिस्टर ने ये बात जो आप यहाँ पे फरमा रहे हैं कब कही बबांगे दोहल के ये बदतरीन हालात है, भाई हमारी मदद करो? When did he say it? नहीं, मैं जी अब मैं दोबारा इसी पे आऊँगा। अगर मैं पहली भी मैंने ये बात की, मैं दोबारा कहूँगा, अगर सूबे में हमें मैंडेट मिला है तो हमें हक होना चाहिए कि हम चीफ मिनिस्टर लगाए अपना। हम लगाए, सुने जी, हम अपना चीफ सेक्रेटरी लगाए, IG अपना लगाए, हम अपना चीफ सेक्रेटरी लगाए। आप अंदाजा कर ले, अगर यहाँ से डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी को यहाँ से चीफ मिनिस्टर आपकी मर्जी का ना, चीफ मिनिस्टर हमारी मर्जी के लिए। मेरा चंद सेकंड का छोटा सा सवाल है कि अली अमीन की जो तकरीर थी, क्या आप उसको सच मानते हैं? बस से यस। मैं असल में न मैं उसको हजम करता हूँ, क्योंकि मैं उसका न मेरा उसके साथ राबिता रहता है, आप सबको पता है। आपको पता है कि आपने मुश्किल में डाला है। नहीं, मुश्किल डालने वाला इशू मेरे नहीं है। लेकिन गए हैं उधर बात ये है कि आज सऊदी अरब के इन्वेस्टमेंट ग्रुप आए, इन्वेस्टर्स ग्रुप आया है, हम यहाँ पे अभी बैठे हैं और जो इंसर्जेंसी लबनान में हो रही है तो इट्स लाइक अ वॉर जोन फॉर अस, राइट? पीपल आउटसाइड पाकिस्तान के बाहर सोच रहे हैं कि पाकिस्तान इज अ वॉर जोन। सर, हम जब अवामी नेशनल पार्टी, हमारी सबसे ज्यादा कुर्बानियां बहुत फख्र करते हैं कि दी हैं, लेकिन उसके बाद PTI को जो मैंडेट के ऊपर मैंडेट मिला है और ये फॉर्म 47 की जो बातें कर रहे हैं, तो प्लीज गो टू 2018 और वो बक्से आप खोल देंगे इनको कैसे ये चीज मिली है। दे आर द प्रोडक्ट एंड प्रोजनी ऑफ दिस सिस्टम। दूसरा सर,
اگر یہ بلیم کر رہے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ شوڈ ہیو ٹیکن اس، سب سے پہلے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، میں نے اسپیچ کی تھی ان فیور آف پی ٹی ایم، میرا اس سے خود اپنا غرض ہے، لیکن وہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب ان کی فیڈرل گورنمنٹ تھی، پروونشل گورنمنٹ تھی، آپ اسد عمر صاحب اس ٹائم تھے، آپ کو پتا ہوگا ان کے ساتھ جو پروونشل فائنانس منسٹر تھا، 9 ایئرز کنٹینیوٹی میں جو بڑے کلیم کر رہے تھے، آپ کی بجٹ لیپس ہوتی رہی ہے. ابھی یہ سارا ملبہ جو ہے وفاق پہ ڈالتے ہیں، آپ کو سیریس نہیں لیتے ہیں. اور عادل صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمیں تو چھوڑا جاتا ہے پی ایم ایل این کی، یہ بھگتے ہیں خود. اور دوسرے کوارٹر سے یہ آتا ہے کہ ابھی ایسی سچویشن کہیں بنی نہیں ہے کہ اگر ان کو ہم ہٹائیں تو تباہ ہوتے اور نہ ہٹائیں تو تباہ ہوتے. تو ہو از ہرٹنگ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اور سر آپ دیکھ لیں کہ ایسی گورنمنٹ کہ ان کو سیریس نہیں لیا جا سکتا، کہ پہلی دفعہ انپریزیڈنٹڈ پاکستان میں، اور وہ بھی پختونخوا میں، سٹنگ منسٹر نے ریزائن دیا ہے. اس پہ یہ انویسٹیگیشن کرے، کسی نہ کسی کی غلطی تو ہوگی نا اس میں. اوکے، ابھی اب غلطیوں کے معاملے کا بھی احاطہ کریں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر عادل صاحب کے ساتھ میں سوال کروں گا. وہ یہ کہ اس کو دیر پا آپ نے کیسے بنانا ہے، کیونکہ معاملہ صرف پی ٹی ایم کا نہیں ہے، دہشت گردی کا بہت بڑا معاملہ ہے، صوبے کی ڈیولپمنٹ کا ہے، جو فاٹا کے مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان کے حقوق کا ہے، ایک لانجا نہیں ہے وہاں پر. تو اگر ہم اسی نظام کو ذرا ایکسپینڈ کر لیں تو بہت سارے معاملات کا احاطہ ہو سکتا ہے. یہ بہت نادان قسم کی خواہش ہے یا قابل عمل پلان ہو سکتا ہے؟ طویل عرصے کے بعد خیبر پختونخوا کے اندر کوئی مثبت آپ کو وفاق کی مدد کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. امن جرگہ بنا ہے اور پی ٹی ایم کے اوپر جو بین ہوا اس کے بعد جو پرتشدد واقعات ہوئے، اس ماحول کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اور دہشت گردی کو بھی ٹیکل کرنے کے لیے یہ فورم بن سکتا ہے. یہ دیر پا ہوگا عادل بیٹے؟ لیٹس ہوپ. ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے طلعت صاحب. دیر پا ابھی بھی کافی ہم لیٹ ہو گئے ہیں، لیکن دیر پا، اور یہ آخری ہمارے پاس چانس ہے. اگر نہ ہوا خدا نہ خواستہ تو حالات، میں اب بار بار بتا رہا ہوں کہ حالات آپ کے کنٹرول میں آلریڈی نہیں ہیں، وہ نہیں رہ پائیں گے. اب اس کو دیر پا بنائیں گے کیسے؟ پہلا تو دیکھیں، سٹیپ بائی سٹیپ بات کرتے ہیں. اگر تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں، اگر ان کو وہ صوبہ عزیز ہے جس نے تیسری ٹرم ان کو دے دی ہے، 12 سال آپ کی گورنمنٹ کو ہو گئے، تو خدا کے لیے اپنا اسلام آباد والا جو احتجاج ہوتا ہے، علی امین اگر آپ کے ہیرو ہیں، بڑے پاپولر ہو گئے ہیں، ان کو اس کا سربراہ بنا دیں، ایک ایسا وزیر اعلیٰ وہاں پہ بٹھا دیں. 100 ایم پی ایز ہیں آپ کے جو ڈیلیور کر سکے، جو عوام نے آپ کو دیکھے نا، کے پی کی عوام نے کون سا گناہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں، آپ نے انقلاب لانا ہے پورے پاکستان میں، لیکن مروانا چڑھوانا جو ہے وہ صرف آئی ایم سوری، لیکن اسلام آباد پہ کتنے لوگ نکلتے ہیں پنڈی اسلام آباد سے؟ آج بھی 800 بچہ آپ کا اسلام آباد کے تھانوں میں، ان کی ضمانت کروانے والا کوئی نہیں ہے. اور دوسری جانب آپ دیکھیں نا، 4 کروڑ کی آبادی ہے طلعت صاحب، 2.5 کروڑ ووٹر ہے وہاں پہ. پی ٹی آئی کو ووٹ ملا ہے 37 لاکھ. جو باقی 2 کروڑ ووٹ ہیں، جو سائلنٹ ووٹر ہے، جو سائلنٹ پاپولیشن ہے، جن میں اتنی ریزنمنٹ ہے، وہ آتش فشاں کی طرح وہ پھٹ جائے گی. انہیں نہ وہاں پہ گورننس ہے، نہ ڈیلیوری ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کو اپنی سیاست کو سنبھالنے کے لیے بھی یہ معاملات طے کرنے. وفاق کا کیا انٹرسٹ ہے، وہ کیسے دیر پا بنایا اس کو؟ اچھا، وفاق کیا کرے گا کہ وفاق کو ایک تو یہ سوچ نکالنی پڑے گی کہ جناب آپ نے ووٹ دیا ہے تو آپ بھگتے ہیں. دیکھیں، اور سیریسلی یہ جو کمیٹی بنی ہے، اس میں وفاق کے ساتھ ساتھ جو ریاست کا کردار ہے، دیکھیں جو پی ٹی ایم کے مطالبات ہیں نا، اگر وہ آئین اور پاکستان کے قانون کے اندر رہتے ہوئے ان کے جو مطالبات ہیں وہ بڑے جینون مطالبات ہیں، وہ سنیں آپ. تو یہ جواب پی ٹی آئی کو بھی دینا چاہیے، بھائی پولیس آپ کے انڈر ہے، لا اینڈ آرڈر آپ کا ہے. ان کا آرگومنٹ یہ کہ ہمارے انڈر نہیں ہے، انہوں نے ٹھیک ہے. اچھا تیسری بات پہ اب میں آتا ہوں. وہاں کی جو پولیس فورس ہے وہ اس وقت فرنٹ لائن پہ دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہی ہے. ان کے پاس جو ہے وہ ٹھیک ہے 40-50 سال پہلے آپ نے جو گنے خریدی، اب وہ سینگ ہے کہ جو وسائل چاہیے خیبر پختونخوا کو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے، اختیار سمیت
اختیار سمیت وہ وسائل مہیا ہونے چاہیے. وہ ہونے بھی چاہیے, لیکن اس میں ایک پوائنٹ طلعت صاحب بڑا If you could hold that point, let me, I need to sort of نہیں, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ نا. کل علی امین why صاحب نے every important point is number 4. اچھا نہیں, اس میں دیکھیں جو پولیس ریفارمز انہوں نے کی تھی نا, کہ آئی جی کو اختیارات دے دیے تھے کہ آپ نے پولیس میں ٹرانسفر پوسٹنگ ساری کرنی ہے, اور اس کا بڑا ڈنڈورا پیٹا تھا خان صاحب نے. 18 کے منشور میں کہا تھا, دیکھیں نا کے پی کو غیر سیاسی بنا دیا پولیس کو. انہوں نے کل وہ اختیارات واپس لے لیے. کیوں واپس لیے ہیں یہ آپ جنید صاحب سے پوچھیں. وہ پوچھ لیں گے, I'm sure he'll give this answer. اختیار صاحب واپس آئیے گا اس پر. یہ ایک سانجی بیٹل ہے. میں ذرا یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ نی جرک ریئیکشن کے بھی ایک ہمیں سینس آتی ہے کہ پچھلے ہفتے تک صرف علی امین گنڈاپور اور پی ٹی آئی کی طرف سے تقاریر نہیں ہو رہی تھی, مرکز کی طرف سے بھی بہت تقاریر ہو رہی تھیں. ملک دشمن عناصر ہیں, ان کو فورن فنڈنگ ہے, یہود و ہنود کے ریپرزنٹیو ہیں, یہ تو دشمنان ملک اور ننگے قوم ہے, یہ اس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں. تو اب سب کو منہ کی کھانی پڑی ہے بنیادی طور پر. نہیں دیکھیں, تو مطلب یہ نا, کسی نے یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش نہیں کی کہ بھائی پچھلے ہفتے کا نیریٹو ٹھیک تھا یا آج کا نیریٹو ٹھیک ہے. ہمیں آپ فیڈرل گورنمنٹ کو یا ہماری پارٹی کو تو مورد الزام اس میں ٹھہرا اس لیے نہیں سکتے ہیں کہ ہم تو پالیٹکس یہ کر رہے تھے, اور پھر پالیٹکس بھی نہیں, ڈرٹی پالیٹکس کر رہے تھے آن دا اوکیزن آف ون, جب تمام ہیڈ آف دا کنٹریز وہ آپ کے گیسٹ بنے ہوئے تھے. اور یار گھر میں بھی اگر بھائیوں کی آپس میں نہیں لگتی, مہمان آ جاتے ہیں تو لوگ لڑائی نہیں کرتے. چیف منسٹر پنجاب نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جماعت نہیں ہے, وہ دہشت گرد جماعت ہے, اس کو بین کرنا چاہیے. لیکن بین آپ کس کو کرتے ہیں؟ پی ٹی ایم کو. اچھا اب میں سنیں, وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کے ٹویٹ کو آپ یاد رکھیں یا بھول جائیں, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جس پولیٹیکل پارٹی کا اس کی ریلی ہو, احتجاج ہو, اور وہ کلاشنکوف لہراتے ہوئے آ رہے ہوں, تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جب ان کے ہاتھ میں غلیل اور پیٹرول بم ہوتے ہیں, وہ یہاں پہ آپ کے پولیس پہ اٹیک کرتے ہیں, تو وہ کیا ٹیررزم ہوتی کیا ہے؟ یہی ٹیررزم ہوتی ہے نا. پھر ان کو بین کریں, یہی کہتے ہیں تو ان کو بین کریں. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. اب میں آپ کی یہ سفارش میں نے ویسے لے لی ہے. نہیں, میں نے سفارش نہیں کی, میں کہہ رہا ہوں آپ نے جو آرگومنٹ بلڈ کیا اس کا منطقی نتیجہ یہ کہ پھر ان کو بین کرنا چاہیے. طلعت بھائی, خیبر پختونخوا پہ اگر جس طرح عادل نے بات کی ہے نا, دس از ناٹ اونلی لا اینڈ آرڈر. خیبر پختونخوا میں اس وقت ہیلتھ کا نظام بیٹھ چکا ہے. خیبر پختونخوا میں اس وقت ایجوکیشن کا نظام ختم ہو چکا ہے. اچھا, میں گورننس پہ نہیں جاؤں گا, گورننس بڑی لمبی بحث ہے, لیکن فی الحال اچھا گورننس پہ بھی نہ جائیں. لیکن میں آپ کے شو کے توسط سے آج بتانا چاہتا ہوں, اور جنید بھائی اس بات کو یا غلط کہیں یا ٹھیک کہیں, کہ اس وقت ڈینگی میں جھلس رہے ہیں خیبر پختونخوا, کسی کو پرواہ نہیں. سب بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ الفاظ کے مطالب بھی نہیں ہوتے, ان کے نتائج بھی ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں پچھلے چند مہینوں میں اتنے الفاظ بولے گئے ہیں, اتنا بمباسٹک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آج سب کو احساس ہو رہا ہے کہ بھائی ہم کوئی زیادہ ہی بول گئے ہیں. تو اب حقیقت یہی ہے کہ آپ کو مل کے بیٹھنا ہوگا, ورنہ نہ ہی صوبہ چلے گا نہ ہی ملک چلے گا. ایک تو عادل بھائی نے بات کی کہ پولیس سے اختیارات کیوں لے. جب 8.5 سال ہماری حکومت تھی تو آئیڈیل پولیس تھی, سب مانتے تھے. جب ہم سے اختیار, وہی آئی جی جس نے ہماری روایات تباہ کی, جس نے ہمارے گھروں پہ چار دیواری کا تقدس, آج جو میں کہہ رہا ہوں, جس نے ہمیں ذلیل کروایا, جس نے ہم سے زیادتی کی, وہ اچھی پوزیشن پہ ہے کیونکہ آئی جی یہاں پہ بیٹھا. ایک تو اس کا یہ جواب. باقی یہ صحیح فرما رہے ہیں کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کا حالات خراب ہو گئے. اس لیے خراب ہو گئے کہ 1.5 سال آپ لوگوں کو زبردستی آپ لوگوں نے دی اور تقسیم کیا, یہ اتنے اس کے اتنے اس کی وجہ سے. میں سیاست کے بغیر جی میں بات کریں, نہیں نگران میں 1.5 سال اس کی وجہ سے بیڑا غرق ہوا ہے. ایک سر جی, میں پولیٹیکل بات نہیں کرتا. میں اب اصل میں اگر ہم اس کا مسئلے کی نشاندہی نہیں کریں گے اور صرف کارپیٹ کے نیچے گن رکھیں گے. میں جی پچھلے ٹینور میں جو تھا, میں پی این ڈی کا بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین تھا, اور ایکس فاٹا کا جو اسپیشل کمیٹی تھی اس کا بھی کنوینر تھا میں. آپ اندازہ کر لیں, میں 3.5 سال میں نے مسلسل اسٹینڈنگ کمیٹی میں کہا کہ یہ فاٹا کو جو ایلوکیشن ہوتی پی ایچ ڈی پی میں, اس کی مجھے ڈیٹیل لے لیں. یقین کرے کسی نے نہیں دیا. یہاں سے احتجاج ایک لائن ہوتی ہے پی ایچ ڈی پی فاٹا. بولنے کی اجازت دیں. یہ تمام باتیں آئی وش علی امین گنڈاپور آتے یہاں پر اور ہم سب کے سامنے کھڑے, ماحول بنانے دیں. ہم ساروں کے سامنے 150 کیمرہ لگا ہوتا, ہم سب وہاں پہ کھڑے ہوتے, کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں
یہ حالات ہیں خیبر پختونخوا کے, یہ ہو رہا ہے میرے ایم این ایز اور ایم پیز کے ساتھ, یہ صوبہ ہے, ہم سب آپ کے ساتھ ہوتے نہیں سر, وہ یہاں سے آتے ہیں پھر ادھر سے جاتے ہیں. یہاں پر اس لیے نہیں کہ میں علی امین کو ڈیپینڈ کروں, وہ جس کی ذمہ داری ہے وہ پورا کرے, میں بھی اس کے ساتھ ہوں. اگر اختیار نہیں ہے تو بتائے کہ میرے ساتھ نہیں, یہ میرا کام نہیں کہ میں ان کا جو ڈائریکشن اڈیالہ جیل سے آتا ہے نا, وہ ان معاملات پر نہیں ہے, معذرت کے ساتھ نہیں, یہ وہ ڈائریکشن یہی ہے. یہ اڈیالہ جیل کا ایشو نہیں, یہ نہیں, میں پولیٹیکل پارٹی کا نہیں, میں اسٹیٹ کی ذمہ داری کا کہتا ہوں. جو کمٹمنٹ 3% کی تھی وہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کی تھی. ایک طرف ہم اس طرح اس کو, ارباب صاحب is throwing his hands up. Go ahead. طلعت صاحب, جب عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت تھی, آپ کو یاد ہوگا, سیلاب اس میں آئی تھی, انسرجنسی سوات میں پیک میں تھی, ہم نے ساری پارٹیوں والوں کو آن بورڈ لیا ہے, بیفور دا فیکٹ آن بورڈ لیا ہے. اس میں جو ہمارے اسپیکر پختونخوا اسمبلی کے ہیں ان کو کریڈٹ رات کو دیتا ہوں کہ انہوں نے یونانیمسلی سارے لوگوں کو آن بورڈ لیا ہے, اور ہم اپوزیشن نے ان میں پہل کی ہے کہ وی آر ود یو ان دس تھنگ. اور میں سی ایم صاحب کو بھی اس میں کریڈٹ دوں گا کہ ایٹ لیسٹ کچھ اونس اس میں آ رہی ہے. دوسرا سر, لگتا ہے ایسے ہے کہ پنجاب میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جو بزدار کا ٹائم تھا, ہم نے تو اسے نہیں بٹھایا تھا, لگتا ہے ایسے کہ انسیکیورٹی پی ٹی آئی میں بہت زیادہ ہے, اور اس کی لیڈرشپ جو اڈیالہ جیل میں اور وہاں پہ ہے, وہ اپنے ایم پی ایز ایم این ایز کے ساتھ کھیلتی ہے, اور وہ نیچے پھر اپنے لوگوں کو لالی پاپ دیتی رہتی ہے. ڈو یو تھنک کہ ان کو یہ مینڈیٹ جو تیسری دفعہ کنٹینیوٹی میں مل رہا ہے وہ پرفارمنس پہ ملا ہے؟ ہم نے خزانہ بھر کے ان کے لیے چھوڑا تھا. آپ دیکھیں, the proof is in the pudding سر. اور دوسرا اگر آپ کو کچھ کیے بغیر مینڈیٹ ملتا رہے تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی؟ ایگزیکٹلی, آپ مجھ سے پوچھیں, آپ دیکھیں, ساری یہی ہے. ہمارا ہم سے پوچھیں کہ ایک ایک گاؤں میں ایک ایک آدمی کے ایک ایک محلے میں نام ہمیں پتا ہے, یہ تو اوپر سے آ جاتے ہیں. اور آپ ارنسٹ اینڈ ینگ یا کے پی ایم جی کو لائیں سر, اس کا آڈٹ کریں, ہم بلینز آف روپیز اس میں آڈٹ بھی کرتے ہیں, آپ کو گورننس ملی. سر دوسری بات سسٹینیبلٹی کی آپ نے پوچھی ہے طلعت بھائی, 1400 کلومیٹر بارڈر ہے, ٹھیک ہے, اور تقریباً سینسس میں 6,60,00,000 لوگ ہیں, میرا خیال 1 کروڑ سے زیادہ ہوں گے. اس میں 7 ایجنسیز ہیں, اور آپ کے پاس when push comes to shove, bottom line, ہم یہاں پاکستان میں بیٹھے ہیں, آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش کی جی ڈی پی کیا ہے؟ آپ سے $100 بلین بہتر ہے, پر کیپٹا آپ سے $1,000 بہتر ہے, ان کی بجٹ بھی آپ سے بہتر ہے. اگر آپ کرتے ہیں تو 500 ملین 50 کروڑ بیرل یہاں پہ فاٹا میں ایکس مرج ڈسٹرکٹس میں دریافت ہوا ہے. کے پی او جی سی ایل عوامی نیشنل پارٹی کی بگ پوائنٹ از دیٹ, دیکھیں انسرجنسی جہاں بھی دنیا میں ہوتی ہے, پی ٹی ایم کو بین کرنے کے لیے پروسکرائب فیکشنز جہاں پہ ہیں, تو ان کو آپ پروف بتائیں, ہمیں کیمرہ وہ بتائیں, ہم اونس لینے کے لیے تیار ہیں کہ کوئی بھی غلط فنڈنگ, کوئی بھی دہشت گردی نہیں ہوگی. ہم سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں, بٹ کسی کو بھی یہ پرمیشن نہیں ہے. اور جو ہمارا فیڈرل گورنمنٹ کے آپ کے بغیر چارج کیے انسٹیگیشن کے آپ لوگوں کو مار رہے ہیں, تو ہمارے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ سینس آف اونرشپ ہی نہیں ہے. ایک منٹ جی, آخری بات, آپ دبئی گئے, امریکہ گئے, کبھی آپ نے کولشنکوف دیکھی ہے وہاں پہ, بندوق دیکھی ہے, لیکن پیس ہے. 21ویں صدی میں آپ اگر چاہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے تو یہاں پہ پرندہ پر بھی نہیں مار سکتے. امریکہ تو بہت بندوقیں ہیں, امریکہ میں بندوقیں تو بہت ہیں, لیکن یس جس طرح کا ڈسپلے یہاں پہ ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے. کم بیک انٹو دس, یہ لارجر ایشو کو فریم کرتے ہیں آپ. بالکل آخر میں ہمارے پاس 3 منٹ رہ گئے. یہ عمران خان کا جو کنسٹرکٹ ہے سیاست کرنے کا, اس سے بہت بڑا ڈپارچر ہے. یہ عمران خان نے یہ مینڈیٹ نہیں دیا ہوا اپنی پارٹی کو. عمران خان کی جو ٹویٹر اکاؤنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی آفیشیل سٹیٹمنٹس دیکھ لیں, صحافیوں سے بات, وہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ باتیں کریں, لیکن اب یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو عمران خان کیا پش بیک کرے گا اور کہے گا کہ بھائی امن جرگہ کدھر, یہ واپس رخ کرو ادھر اسلام آباد کا؟ طلعت صاحب میرے خیال میں اگر ہم جب یہ آخری دفعہ تحریک انصاف نے ڈی چوک پر آئے اور علی امین صاحب جو ہیں وہ پھر مارگلہ سے ہوتے ہوئے جب پہنچے وہاں پر 12 ڈسٹرکٹ سے, اس کے بعد کچھ چیزیں چینج ہونا شروع ہوئی ہیں, اور میرے خیال میں اگر اس سے پہلے یہ معاملہ ہوتا تو عمران خان کبھی یہ نہ ہونے دیتے. اب انہوں نے اگر یہ ہونے دیا ہے تو ہم تو, میں اور آپ تو ڈاٹس کنیکٹ کر سکتے ہیں. ہونے دیا ہے یا ان کی منشا کے خلاف ہو رہا ہے, یہ بڑا سوال. ان کی منشا کے خلاف ایک تو ہو نہیں سکتا, انہیں آن بورڈ لیا گیا ہوگا. میں
ऑन रिकॉर्ड ये बात करता हूं कि जब भी डिसीजंस आते हैं तो उसमें ये देखना चाहिए कि मुल्क का नुकसान है या फ़ायदा है। इमरान खान को अभी अडियाला जेल में रखने से हम सब का नुकसान है, हम ये कह रहे हैं कि उनके आज़ाद कर दें फॉर अ लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक, फिर देखें। तो अब इसको हम समझें कि ये सस्टेनेबल है। क्विकली 30 सेकंड में, अब ये चलेगा ये मामला या परसों तब्दील तो नहीं हो जाएगा? इसको सस्टेनेबल बनाना होगा। ठीक, हमें अपने रवैयों में चेंज लाना होगा। सबसे पहले बिहेवियर जो है ना, अब उसको चेंज करना पड़ेगा पीटीआई को, बिकॉज दे आर द मेजर स्टेक होल्डर इन खैबर पख्तूनख्वा। वी आर वेरी मच देयर टू असिस्ट देम, टू गिव देम ऑल द हेल्प, उनको जो भी चाहिए ना। जिस तरह ये मैं बात की, मैं एक दो चीज़ें रिकॉर्ड पे लाऊं कि 470 अरब रुपया इनको पुलिस को इक्विप्ड करने के लिए हमने दिया था, उसका कोई नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ गए। 70 बिलियन हमने इस बजट में इनके लिए रखा हुआ है, ये जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं। लेकिन वो अली अमीन साहब की अपनी सियासत, अडियाला जेल की रोज़ाना नई इंस्ट्रक्शंस, एहतजाजी मामलात, डी चौक पे धरना, वो इन चीज़ों में वो गुम हो गए। सस्टेनेबल कैसे बनाना जी? परमानेंट हल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज 2, 10, 15 दिन के लिए और फिर इस तरह। इसमें इसके ऊपर एग्रीड कंप्लीट। इसमें सिर्फ एक बात सर जी, यहाँ पर रियासती इदारों को सुना था जब ये 2 अली वजीर थे और यह थे कि यार ये कहाँ से फंडिंग होती, जब रियासत को जरूरत पड़ी ना तो फिर अच्छी पोजीशन कोई बिठाया गया हमारी हुकूमत में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब उसको फिर क्या तो फिर दहशतगर्द हो गए, तो ये वाली चीज आज पसंद ये नापसंद वाला मामला खत्म कर ले। तो फियर बेस्ड गवर्नेंस है। आपने इंटरनेट पे वो फायर वॉल लगाने की कोशिश की है, 300 मिलियन डॉलर्स का नुकसान 2 हफ्तों में हुआ है। आपका जो अफगानिस्तान का बोल रहे हैं रोजाना जो बंद होने की वजह से हम IMF की वीक मांगते हैं, 30 मिलियन डॉलर या 1 अरब रुपए रोजाना नुकसान हो रहा है। लेकिन अब सबको एहसास हो गया है। मैं इनसे इत्तेफाक करता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट हमें वो फेयर शेयर नहीं दे रही है, लेकिन वहां पे और भी काफी ज्यादा। अब सबको एहसास ये हो गया है कि जिस तरीके से निज़ाम आप चला रहे थे वैसे चल नहीं सकता। रियासत के इदारों को भी एहसास हो गया है, वफाकी हुकूमत को भी एहसास हो गया है, PTI की सूबाई क़यादत को एहसास हो गया है। अब ये देखते हैं कि अगले दिनों में अडियाला से और क्या फुलझड़ी आती है। अगर नहीं आती तो आप समझें कि PTI कम से कम इसको सस्टेन कर पाएगी। बाकी इदारों ने भी और इंस्टीट्यूशन ने भी अपना हिस्सा डालना है। चारों का बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।